بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله المولانا العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انتہائی قابل احترام خواتین، آج کی جمعہ کے اس اجتماع میں ہم ذکر کے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنی جی میں، اپنے دل میں، تضرعاً وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور اس کے ساتھ یعنی رازداری کے ساتھ، ودون الجہر، اور اونچی آواز سے نہیں، من القول بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غافل بندوں میں شامل نہ ہو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کا اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار رہے، اور وہ بندے غافل نہیں ہیں جو اللہ کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کو صبح اور شام یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو غافل بندوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو، اس کی پاکی بیان کیا کرو، بکرتاً و اصیلا، صبح اور شام کے اوقات میں۔ تو یہاں اور پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کی جو بخاری شریف میں امام بخاری نے بالکل آخری روایت کے طور پر نقل کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اللہ کے ترازو میں اور اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ذکر میں اپنے بندوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کے بنیادی معنی ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ ذکر کے ایک دوسرے معنی ہے یاد رکھنا۔ ایک شخص ہر وقت یہ کیفیت اپنے اوپر رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں نے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ کیفیت بھی ذکر ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ کا دھیان رکھے۔
اور یہ یاد رکھے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح ذکر کے ایک معنی اطاعت کے بھی ہیں، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ نے جو کام کرنے کو کہا ہے وہ کرنا، اور جس سے روکنے کو کہا ہے اس سے رکنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اس لحاظ سے عبادت ذکر ہے۔ یہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو یہ سراپا ذکر ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ ذکر ہے، آگے اس کی تشریح بھی آ جائے گی۔ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا وہ ذکر میں، اس لیے کہ وہ ایک ایسے عمل میں ہے جو اللہ کی یاد کے لیے۔ ایک شخص دعوت کے میدان میں نکلا ہوا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف پکار رہا ہے تو یہ ذکر ہے۔ ایک شخص وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یہ ذکر ہے۔ تو ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے اللہ اللہ کیا جائے، بلکہ یہ وہ بھی ذکر ہے، اور یقیناً ذکر ہے اور بہت اعلیٰ ذکر ہے، لیکن اللہ کا دھیان اور خیال رکھنا، اور یہ خیال رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی بہت ساری شکلیں، جس میں سے ایک تو تسبیحات ہیں، جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کے بارے میں وہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے کلمہ ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن اللہ کی میزان میں بہت بھاری ہیں اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر یعنی فجر کا وقت ہو جائے، جب ہم سحری کھانا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ بند کر دیتے ہیں، طلوع فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے یعنی یہ جو فجر کا وقت ہے، اس وقت میں اگر یہ کلمات 100 دفعہ پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا صرف استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یا صرف استغفر اللہ، یہ کلمہ 100 دفعہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی اور اس کے رزق میں وسعت ڈال دیتا ہے اور اس کو پھر روزی کی تنگی وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ تو ایک ذکر ہو گیا تسبیح کا، تحلیل کا۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے ذکر افضل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ طیبہ جسے کہتے ہیں، یہ ہے کہ ایک شخص دن میں کہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ اور معمول بنا لے، تو اس سے بڑا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح استغفار، تسبیح پہ بھی میں آتا ہوں، پھر اس تسبیح کی اپنی یعنی اس کی جو ہے فضیلتیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک انصاری صحابیہ ہیں، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرنے والی صحابیہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے۔ تو حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم یعنی میری والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسے کلمات سکھائیے کہ جن کے ذریعے میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، جب بھی دعا کرو تو 10 دفعہ کہا کرو سبحان اللہ، 10 دفعہ کہا کرو الحمدللہ، 10 دفعہ کہا کرو اللہ اکبر، 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگو اللہ فرمائے گا نعم نعم، دے دیا میں نے، دے دیا۔ اب کتنا آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن بندہ اور رب اس کا ایک تعلق اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جھٹ منہ سے دعا نہ نکال لیا کرو۔ مثلا ایک شخص ہے وہ فوراً کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، نہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرو،
اللہ کی تمجید بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ذکر کی ایک اور شکل یہ استغفار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بڑا پسند ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، یا عام دن کے اوقات میں جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے مبرہ تھے، آپ معصوم عن الخطا تھے، آپ کی اگلے پچھلے ساری سرگزشتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے اپنے رب کے سامنے۔ تو ہمارے لیے اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو استغفار یہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے حوالے سے جو اپنی صفت بیان کی ہے قرآن پاک میں، وہ بڑی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غافر، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ لفظ غافر اس کا مطلب ہے گناہ کو معاف کرنے والا۔ ایک لفظ ہے اس سے اگلی ڈگری، وہ ہے غفار۔ غافر ہے ایک دفعہ معاف کرنے والا، غفار ہے بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف غافر نہیں ہے بلکہ غفار ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور وہ صرف غفار بھی نہیں ہے، وہ غفور ہے۔ غفور کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے گناہوں کو بار بار معاف کرنے والا۔ ایک شخص گناہوں کا پہاڑ لے کے جائے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں معاف کر دیا۔ دوبارہ پہاڑ لے کے جائے کہ اللہ معاف کر دے، کہ معاف کر دیا۔ وہ غفور ہے۔ تو استغفار اپنے رب سے، یا اللہ مجھے بخش دے، اور اسے مایوس نہ ہونا۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، تنگ تھا گناہوں سے، پریشان تھا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ آپ نے کہا اچھا، کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اس نے کلمات ادا کیے، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ ہے، میرے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن تیری مغفرت ان سے زیادہ ہے، اور مجھے تیری رحمت پر امید ہے، اپنے عمل پر امید نہیں ہے۔ اس نے یہ کلمات کہے، آپ نے کہا دوبارہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اس نے دوبارہ کہے، آپ نے کہا تیسری مرتبہ کہو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہے، آپ نے فرمایا جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے راضی ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کو لیلۃ القدر، قدر کی رات نصیب ہو جائے تو اسے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ کروڑوں بار رحمت فرمائے ہماری ماں پر، پوری امت کے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اسے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ استغفار اور یہ اللہ تعالیٰ سے معافی، یہ جتنا بندہ مانگ سکتا ہے، یہ اپنے رب سے ایک تعلق مضبوط کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت سارے کشائش دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ ثمرات دیتا ہے، روزی کو بھی کھول دیتا ہے، تنگ راستوں کو کھول دیتا ہے، اور آخرت میں بھی رضا دے دیتا ہے۔ دعا کی ایک شکل درود بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود پڑھتے ہیں دراصل دعا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا، اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ لازماً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھ لیا جائے
تو فقہا کہتے ہیں اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اول اور آخر کو قبول کر لو اور درمیان کو چھوڑ دے، اس لیے وہ ساری کی ساری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا، یہ درود جو ہے یہ بھی دعا ہے۔ اسی طرح دعا خود یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود بھی اللہ کا ذکر ہے اور دعا ہے، استغفار بھی ذکر ہے اور دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو جواب دو، میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے میرے بندے بتا کیا چاہیے، یعنی ایسی پکار نہیں ہے جسے کوئی سننے والا نہیں ہے، ایسی پکار نہیں ہے جسے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، لہذا دعا بھی ذکر ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو یہ نماز بھی ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نبی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو نماز میں بھی ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب مجھے یہ طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں، میں اللہ سے مکالمہ کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، یہ میری اللہ سے گفتگو ہے۔ اور جب مجھے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اسی طرح قرآن بھی یہ ذکر ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کون ہے جو اس کو سمجھے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس کے نتیجے میں بھی اللہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذکر کرنے والے بندے پسند ہیں، لیکن جو ذکر سے غافل ہو جائے، جو ذکر نہ کرے، اللہ ان بندوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان سے شدید ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرا ذکر چھوڑ دیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اسے میں دو سزائیں دوں گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس دنیا میں اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دوں گا، اس کا گلا گھونٹ دوں گا اس کی معیشت کا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو وہ پوچھے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تو کہا جائے گا کہ اسی لیے کہ ہم نے تجھے اپنی آیات دی تھی، ہم نے تجھے قرآن دیا تھا۔ فَنَسِيتَهَا، تم نے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تجھے بھلا دیا گیا۔ آخرت میں ہمارے لیے سب سے بڑی جو امید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اگر اللہ ہی یاد نہ رکھے، اللہ ہی بھلا دے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ پھر کوئی ٹھکانہ ہے؟ پھر کوئی ملجا و ماوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اس دنیا میں مجھے بھلا دیں، میری آیات کو بھلا دیں، قیامت کے دن میں انہیں بھلا دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ آخری بات، شفاعت کا عقیدہ۔ اب یہ میں سب سے سخت بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، قرآن کی بات ہے اور ہمیں پہنچانی ہے۔ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے۔ ہم سب کو یہ امید ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت کو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ اپنے نبی کی بات کو وزن دے گا، اللہ اپنے نبی کی بات کو رد نہیں کرے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ان کی امت کے حق میں قبول کرے گا۔ لیکن شفاعت کا عقیدہ تو ہمارا ہے، اگر، اور ذرا اس کو ذرا کمپیئر کریں کہ اللہ جس نبی کی سفارش قبول کرے گا اور اپنے نبی کو اتنی عزت دے گا کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں کرے گا، وہ اللہ نبی کی شکایت کو چھوڑ دے گا؟
تو نبی نے کسی کے بارے میں شکایت کر دی تو اس کا کیا حال ہوگا؟ قرآن ہمیں کہتا ہے 19ویں پارے کی آیت ہے وقال الرسول، کل قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ بتائیے اس وقت پھر ہمارا کیا حال ہو، اور اس وقت کون بچائے گا؟ لہذا رمضان کی ان گھڑیوں میں ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ ہمیں واپس آنا اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ کے غافل بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔